أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق الأجمعين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المحسومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من عان إلى قيام يوم الدين وعما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وأصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم السلام عليك يا ولي الله أنت أول المظلوم وَأَوَّلُ غُضِبَ حَقُّهُ۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں ایام جانسوز شہادت مولا کائنات کی مناسبت سے تسلیت عرض کرتا ہوں، اور یہ ماہ مبارک رمضان کے ایام ہیں جن میں دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، اور انہی ایام میں بہت ساری مناسبتیں ہیں، اور ایک مناسبت ہے مولا کائنات کی شہادت کی مناسبت ہے۔ ہم نے بارہا زیارتوں میں مولا کائنات کو اولین مظلوم سے یاد کیا ہے، اولین مظلوم سے کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ جیسے زیارت نامہ قدیریہ ہے جس کو امام دہوم نے، ہمارے 10ویں امام نے انشاء کیا۔ روایت کچھ اس طرح سے ہے کہ جب 10ویں امام کو مدینے سے سامراہ کی طرف احضار کیا گیا تو مولا نجف پہنچے، تو مولا کائنات کی زیارت کی اور وہاں پر ایک زیارت انشاء کی جسے زیارت قدیریہ کہتے ہیں۔ اور اس زیارت کے بارے میں ملتا ہے کہ شیخ عباس قمی لکھتے ہیں کہ اس کی سند اس قدر قوی ہے کہ کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور اس زیارت نامے میں امام دہوم نے 150 اوصاف اور 150 صفات مولا کائنات کی بیان کی ہیں، اور اس میں سے 30 ایسی صفات ہیں جو قرآن مجید کی آیتوں سے استفادہ کیا ہے، اور یہ وہی آیتیں ہیں کہ جب مفسر اسلام ابن عباس نے معاویہ کے ساتھ جو مناظرہ کیا تھا تو ابن عباس نے ان آیتوں سے استفادہ کرتے ہوئے مولا کے فضائل کو بیان کیا تھا۔ اور ایک ایسی آیتیں ہیں نہ فقط معاویہ، نہ کوئی شخص اسے انکار نہیں کر سکتا۔ اور امام دہوم نے جب مولا کائنات سے مخاطب ہوئے تو کہا کہ سلام ہو آپ پر اے ولی خدا، آپ اولین مظلوم ہیں، آپ وہ اولین شخص ہیں جس کے حق کو غضب کیا گیا۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں کہ مولا کائنات امام المتقین ہے، امام الثقلین ہے، مولا کائنات فاتح خیبر ہیں، لیکن اس کے باوجود اولین مظلوم کیسے قرار پائے؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ مولا کائنات اولین مظلوم ہیں؟ اس کی بہت ساری وجہات ہو سکتی ہیں، چونکہ ہم اختصار سے کام لیتے ہوئے 5 ایسی خصوصیات، 5 ایسی وجہوں کو آپ کے سامنے بیان کریں گے، اس سے مولا کائنات اولین مظلوم قرار پاتے ہیں۔ سب سے پہلی وجہ مولا کائنات اولین مظلوم ہونے کی یہ ہے کہ بعد وفات پیغمبر اکرام صلی اللہ علیہ وسلم مولا کائنات کو تنہا چھوڑ دیا گیا۔ علی کو تنہا چھوڑ دینا یہ بھی اولین مظلومیت علی علیہ السلام میں سے ہے، اور اس قدر تنہا چھوڑ دیا گیا کہ روایت میں ملتا ہے کہ جب مولا کائنات گھر تشریف لائے، دیکھا کہ فاطمہ زہرا گریہ کر رہی ہیں، تو مولا قریب گئے اور جانے کے بعد کہا کہ کیوں گریہ کر رہی ہیں؟ تو فاطمہ زہرا نے کہا کہ محلے کی عورتیں آئی تھی اور انہوں نے آ کر کہا کہ جب علی راستے سے گزرتے ہیں تو کوئی سلام نہیں کرتا، مولا میرا گریہ اس وجہ سے ہے کہ آپ کو کوئی سلام نہیں کرتا۔ تو مولا کائنات نے کہا کہ اے بنت رسول، بات یہ نہیں ہے کہ جب علی کسی کو سلام کرتا ہے تو کوئی سلام جواب نہیں دیتا، یعنی اس قدر مولا کائنات کو تنہا چھوڑ دیا گیا تھا کہ مولا کائنات کے جواب سلام کو دینا تک لوگوں کو گوارا نہیں تھا۔ دوسری وجہ جو سب سے اہم وجہ ہے وہ یہ ہے کہ مولا کائنات کا معاشرے میں عدالت کا اجرا کرنا، عدالت کا معاشرے میں اجرا کرنا۔
جب مولا کائنات کو ظاہری خلافت جو مولا کائنات کو دی گئی ہے، بارہ ہم نے سنا ہے کہ مولا کائنات کو 19 رمضان کی صبح نماز میں ضربت اسی وجہ سے لگائی گئی کہ چونکہ علی عدالت پسند انسان تھے، شدت عدالت کی وجہ سے مولا کو قتل کر دیا گیا۔ بارہ ہم نے سنا ہے سب سے پہلا قدم جو مولا نے ظاہری حکومت ملنے کے بعد کیا کہ وہ لوگوں میں بیت المال کا مساوی تقسیم کرنا۔ جب مولا کائنات لوگوں میں مساوی تقسیم کر رہے تھے تو کچھ اشراف مدینہ آئے اور آنے کے بعد کہا کہ ہم نے رکاب پیمبر میں بہت ساری جنگیں کی ہیں، ہم نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے، ہمارا تقوی کا معیار اس قدر بلند ہے، ہمارا مقام اس قدر بلند ہے کہ آپ ہمیں زیادہ عنایت کیجئے۔ تو مولا کائنات نے ارشاد فرمایا درست ہے کہ تم نے پیغمبر اکرام کے رکاب میں جنگیں کی، اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور تمہارے تقوی کا معیار اس قدر بلند ہے، تمہارا مقام اس قدر بلند ہے، لیکن اس کی جزا تمہیں روز محشر خداوند عالم دے گا، چونکہ یہ مال اللہ کا مال ہے اور لوگوں کا مال ہے، یہ مال سب لوگوں میں مساوی طور پر تقسیم ہوگا۔ اور اسی طرح روایت میں ملتا ہے کہ طلحہ و زبیر جنہوں نے 25 سال مولا کائنات کا ساتھ دیا، جب مولا کائنات گوشہ نشین اختیار کیے ہوئے تھے اس وقت انہوں نے ساتھ دیا، جب مولا کو ظاہری حکومت ملی، جب مولا بیت المال کی تقسیمی کر رہے تھے تو دونوں شخص آئے اور کہا کہ آپ جو مساوی تقسیم کر رہے ہیں، جو حصہ آپ ہمیں دے رہے ہیں، چونکہ ہمارا مقام زیادہ ہے، جو حصہ آپ ہمیں دے رہے ہیں اس سے ہمارا زندگی گزارنا، ہمارا زندگی بسر کرنا بہت ہی مشکل ہے، تو لہٰذا آپ ہمیں زیادہ عنایت کیجئے۔ تو مولا کائنات نے کہا کہ جاؤ اس مسئلے کو لوگوں کے سامنے بیان کرو، اگر لوگ اس بات سے راضی ہو جائیں کہ وہ اپنا حق تمہیں واگزار کر دیں، یعنی اپنا حق تمہیں دے دیں، تو یہ علی مائع نہیں ہوگا، تمہیں اس سے زیادہ عنایت کرے گا۔ طلحہ و زبیر نے کہا کہ علی اگر ہم لوگوں کے سامنے اپنا مسئلہ بیان نہیں کر سکتے اور ہمیں یقین ہے کہ اگر ہم کہہ بھی دیں گے تو کوئی شخص یہ اس بات پر راضی نہیں ہوگا کہ وہ ہمارا اپنا حق ہمیں دے دیں، اپنا حق ہم پر واگزار کر دیں، تو مولا کائنات ان جملوں کو سنا اور کہا کہ جب تمہیں یقین ہے کہ کوئی شخص اس بات پہ راضی نہیں ہوگا کہ وہ اپنا حق تمہیں دے دیں تو کس طرح سے یہ علی گوارا کرے گا کہ تمہاری درخواست کو قبول کر دیا جائے، بلکہ یہ علی کے لیے سزاوار ہے کہ تمہاری اس ریکویسٹ کو، تمہاری اس درخواست کو رد کر دیا جائے۔ اب جب طلحہ و زبیر نے دیکھا کہ ہم نے علی کے سامنے ہماری کچھ چلنے والی نہیں ہے تو انہوں نے پیغمبر اکرام کی زوجوں میں سے ایک زوجہ کو لیا اور مولا کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے اور کمر بستہ کر لیا مولا کے خلاف قیام کرنے کے لیے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنہوں نے 25 سال جب مولا کائنات گوشہ نشین تھے اس وقت تک انہوں نے مولا کا ساتھ دیا، جب ظاہری حکومت میں ان کو جب مال نہیں دیا گیا تو یہ لوگ مولا کے خلاف تلوار اٹھانے پر آمادہ ہو گئے۔ یہاں پر حب دنیا اس قدر بدترین شے ہے کہ امام وقت کے خلاف اپنے تلوار اٹھانے کے لیے انسان آمادہ ہو جاتا ہے، اور انہوں نے مولا کے خلاف قیام کیا اس خون عثمان کے بہانے سے، اور جسے جنگ جمل جو ہے وجود میں آئی۔ اور یہاں تک کہ مولا کائنات اس قدر شدید مامور تھے کہ انہوں نے کسی کو معیار قرار نہیں دیا، نہ اپنے رشتہ داروں کو نہ کسی اور کو۔ اب یہ مولا کائنات کی زندگی میں سے ایک اہم درس جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ مولا کا جب بھی ہمیں مال ملے تو ہم مساوی طور پر لوگوں کے درمیان تقسیم کریں، یہاں پر رشتہ داری اور کسی کو معیار قرار نہ دیں۔ اسی لیے کہ روایت میں ملتا ہے کہ جناب عقیل مولا کائنات کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ میں بہت ساری مشکلات میں گر چکا ہوں، میں مقروض ہو چکا ہوں، لہٰذا آپ مجھے بیت المال سے کچھ زیادہ عنایت کیجیے۔ تو مولا کائنات نے کہا اے بھائی عقیل کچھ دن صبر کرو، جب مجھے تنخواہ مل جائے گی تو میں تمہیں اس میں سے عنایت کروں گا تاکہ تم اپنے مشکلات کو حل کر لو، لیکن یہ علی کے لیے گوارا نہیں ہے کہ تمہیں بیت المال سے کچھ زیادہ عنایت کروں۔ اس قدر مامور تھے مولا کائنات، اس قدر عدالت پسند انسان تھے، اور یہی سبب بنا کہ مولا کائنات مظلوم واقع ہوئے ہیں۔ اور تیسری وجہ جو مولا کائنات مظلوم واقع ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ مولا کائنات کے دور میں کچھ جہالت پسند لوگ اور ایک گروہ جو مولا کے خلاف قیام کیا ہے۔ یہاں پر جو مولا کے خلاف قیام کرنے والا گروہ کا نام خوارج ہے۔ خوارج کون ہے؟ خوارج وہ ہیں جو عبادت گزار تھے، عابد تھے، زاہد تھے، اور ان کی عبادت کی انتہا یہ ہے کہ جب وہ سجدے میں جاتے تھے سارے قرآن مجید کی تلاوت ایک ہی سجدے میں کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے امام وقت کے خلاف قیام کیا۔ یہاں پر مقام معظم رہبری ارشاد فرماتے ہیں کہ دین میں بصیرت حاصل کریں، اگر بصیرت نہیں ہوگی تو ہم دین سے منحرف ہو جائیں گے،
تو لہٰذا ہمیں دین میں بصیرت حاصل کرنا بہت ہی ضروری ہے. ظاہری طور پر عابد تھے، عبادت پہ جا لاتے تھے، لیکن ان کے عقائد اس قدر بد تھے، اس قدر منحرف عقائد تھے کہ انہوں نے وقت کے امام کے خلاف قیام کیا. اور چوتھی وجہ وہ یہ ہے کہ مولا کائنات کو کسی نے نہیں پہچانا. جو مقام، جو فضائل مولا کائنات کے تھے، اس مقام کو، اس فضیلتوں کو کس لوگوں نے نہیں پہچانا، علی کو نہیں پہچانا. اب یہاں پر ہمیں بھی درس ملتا ہے کہ ہمیں بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کو پہچانیں، اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کریں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اگر ہم معرفت حاصل نہیں کریں گے تو ہمارے وقت کا علی میدان میں تنہا کھڑا ہو جائیں. ہمیں چاہیے کہ امام کی معرفت حاصل کریں. پانچویں وجہ وہ یہ ہے کہ لوگوں کا خاموش ہو جانا. جب مولا کائنات کے حق کو چھینا جا رہا تھا، جبکہ لوگ جانتے تھے کہ خلافت مولا کائنات کا حق ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ اس پر خاموش تھے. لوگ خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے. فاطمہ زہرا کے گھر میں آگ لگی لیکن لوگ خاموش بیٹھے ہوئے تھے. مولا کے گلے میں رسن باندھ کر کھینچا جا رہا تھا لیکن لوگ خاموش بیٹھے ہوئے تھے. اور عزیزان من، اگر کہیں پر ہم پر کسی کا حق مارا جا رہا ہے، اگر ہم وہاں پر کچھ نہیں کر رہے ہیں، وہاں پر سکونت اختیار کر رہے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے وقت کا علی مظلوم واقعہ ہو، مظلوم واقعہ. اور اسی کے متعلق ملتا ہے کہ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا کہ میں روز عاشورہ کربلا میں تھا اور لشکر یزید میں سے تھا، اور چونکہ میں حسین کو پہچانتا تھا اسی لیے میں نے تلوار نہیں اٹھائی، اسی لیے میں نے حسین سے کوئی مبارزہ نہیں کیا، تو میرا گناہ کیا ہے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تیرا وہی گناہ ہے جو قاتل حسین کا گناہ ہے. اس نے کہا کہ مولا میں نے تلوار نہیں چلائی، کوئی مبارزہ نہیں کیا، میں صرف لشکر میں تھا. مولا نے کہا کہ تیرا لشکر میں رہنا ہی اس بات کی تائید کرتا ہے کہ تو اس کی جو فعل و انجام دے رہے تھے اس کی بات کی تو تائید کر رہا تھا. یعنی ظلم ہوتے ہوئے دیکھ کر خاموش بیٹھ جانا خود ظلم کرنے کے برابر ہے. اور علی کے لیے حق ہے کہ مولا کائنات کہیں کہ میں نے 25 سال اس طرح سے صبر کیا کہ میری آنکھ میں کانٹا پھنسا ہوا تھا اور میرے گلے میں ہڈی پھنسی ہوئی تھی. یہ علی کے لیے حق ہے. چونکہ ایام ازاں ہیں تو جنگ صفین کا ایام ہے. ابن عباس جو مفسر قرآن ہیں، وہ آئے اور آنے کے بعد کہا کہ علی میں نے خصاب درست کیا ہے تاکہ میں اپنے بالوں پر لگاؤں، اپنے بالوں کو زینت دوں. آج چونکہ آپ کے بال اور آپ کی داڑھی سفید ہو چکی ہے تو آپ اس کو لگا لیں. تو مولا کائنات نے کہا کہ اے ابن عباس تم نہیں جانتے کہ میں آج بھی یہ علی فاطمہ زہرا کا عزادار ہے. کیوں نہ عزادار ہو. مولا 25 سال گزر گئے 25 سال ہو گئے فاطمہ کو اس دنیا سے گزرے ہوئے، لیکن آج بھی مولا کائنات عزادار فاطمہ زہرا ہیں. کیوں نہ عزادار ہو کہ علی کے لیے فاطمہ پناہ گاہ تھی، فاطمہ اولین مدافع حریم ولایت تھی. کیوں نہ مولا کائنات اس کے لیے عزادار نہ ہو. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں اس ماہ مبارک رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت الہی پر جلانے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جہاں نشین قرار ہیں ان کے مال، عزت اور ناموس کی حفاظت فرمائے. اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں یہ توفیق مرحمت فرمائے کہ ہم اپنے وقت کے امام کو پہچان سکیں، اور ہمارے آخری والد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے.